اٹس ناٹ مائی ٹیمپرمنٹ ٹو کیپ اپیئرنگ آل دا ٹائم. لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پیار کریے، نظر آئیں، لوگ پہچانیں سمجھیں. وہ میرا کبھی فوکس رہا ہی نہیں ہے. نور جہاں کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا، بہت زیادہ آنا جانا تھا. ہم ہوں یا نہ ہو وہ ان کا مسئلہ نہیں تھا. وہ جاتی تھیں بیٹھی تھیں، نہیں ہے اچھا تو پھر کھانا لگاؤ کہیں. تو پھر کھانا تو بنائے، ہاں تو میں بیٹھی تو میں کہاں بھاگ رہی، میں تو بیٹھی ہوں، کھانا بناؤ، مجھے لگاؤ یہاں پہ میں کھانا ہوں گی. کہنے کی جی ابھی تو بی بی اور صاحب بھی نہیں، کہنے کی وہ کیا منع کریں گے تمہیں کہ کیوں دیا کھانا تم دو. اور ہمارے یہاں نور جہاں کا آنا بالکل ایسے تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں. یہ آ گئی ہم یہاں ہوتی ہیں، یہاں بیٹھنی بس پھر ہم کی کھلاؤ گے. میں نے کہا جائیں، کہتی پھر میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا پکا ہے. میں نے کہا وہاں جا کے دیکھ لیں، کھانا تو ہے ہی. ویسے خواتین کے بارے میں عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بولتی ہیں. ہاں جی بولتے ہیں، پھر اب کیا کریں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، میری مینٹور تو وہ ہیں ہی ہیں. ان کے پروگرام سات رنگ سن کے اور ان کی باتیں سن کے ریڈیو میں آنے کا شوق جو ہے اس نے مہمیز پکڑی اور پھر ریڈیو میں آ گئے. اور ان کا سچی بات یہ ہے کہ وہ بڑے باپ اور بڑی ماں کی بیٹی ہیں، لیکن ان میں کہیں دور دور بھی کوئی فخر غرور والی وہ جو ہے ان کی طبیعت نہیں ہے. اچھا، جو ان کے کولیگس سے ظاہر ہے وہ ریڈیو میں جب 2000 میں آئے تو وہ سب ان کے ساتھ کام کر چکے تھے. خالدہ ارجمن تھیں، ریاض محمود تھے، اعظم خان تھے، نسرین انجم بٹی تھیں، یا بے شمار لوگ تھے. تو ہمیشہ ہی ان کے حوالے سے جو ہے وہ تعریف سنی. مجھے خود ایز اے لسنر بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح کی یہ باتیں کرتی تھیں، جو ان کے پروگراموں میں عظمیٰ گیلانی آتی تھیں یا دوسرے اس وقت سمینہ احمد آتی تھی، یا جو بڑے بڑے، یہ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا پروگرام کرتی تھی. اور کئی پروگرام انہوں نے کیے. اگر ان کے والدین نے، تاج صاحب نے یا حجاب صاحبہ نے اپنی تحریروں سے ایک دنیا کو متاثر کیا تو انہوں نے اپنی آواز سے کیا. اور پھر یہ کہ ان کے ہاں وہ ایک وہ نہیں تھا کہ کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگنا اور اس کے پیچھے دوڑنا. انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ بڑے دھیمے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بتائی اور مائکرو فون کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ نبھایا. یہ بیمار تھیں پچھلے دنوں میں، اب بھی ان کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھلی اور شاید غالباً ریڈیو کے تعلق کی وجہ سے انہوں نے ایک مہربانی کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان سے مل سکیں اور گفتگو کر سکیں. یاسمین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آج تو بہتر ہے، کل پرسوں سے بہتر ہے. اچھا اچھا. تو وہ تھوڑے سی انرجی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. بائی اینڈ بائی دین یو پک اپ یور انرجی اینڈ دین ایوری تھنگ از نارمل. بالکل صحیح. تو یاسمین صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ پیدا بھی لاہور میں ہوئی جی. اس وقت تاج صاحب جو تھے وہ کیا کرتے تھے اور حجاب صاحبہ کیا کرتی تھی آپ کی والدہ محترمہ؟ میرے والد تو بچوں کا رسالہ نکالتے تھے، پھول. اور میری والدہ حیدرآباد سے بیاہ کے ادھر آئی تھیں نارتھن ایریاز میں. تو پھر انہوں نے آ کے یہاں سے فلائنگ کی طرف توجہ دی اور پھر وہ فلائی کرنے لگ گئیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ڈاک دیا کریں، میں پھینک دیا کروں گی نیچے، تو آئی کین پروو ٹو بی یوزفل ٹو. تو بس ایسے ہی ہے، کوئی ایسی خاص بڑی بات تو ہے نہیں. لیکن اس زمانے میں دیکھیں نا، میں نے ان کے بارے میں، وہ غالباً برصغیر کی پہلی فلائنگ ہاں جی خاتون ہے. دیٹ از سو آئی ایم ٹولڈ. جی جی جی. اور پھر یہ کہ لکھنے کی طرف بھی افسانہ بھی انہوں نے لکھا، مضامین بھی لکھے، تو ناول بھی کوئی لکھا انہوں نے؟ جی ناول بھی لکھے. اب میں سوچ کے بتاؤں گی، نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز یاد آ جائے. تو آپ کی زیادہ جو قربت تھی وہ والد صاحب کے ساتھ تھی یا والدہ کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ بے حد. ایکچولی میں چونکہ اکلوتی بیٹی تھی تو پھر وہ فوکس ایک ہی طرف ہو جاتا ہے. 2-3 بچے ہوں تو اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی، اس کو بھی. تو اس لیے، اور ہاں پیرنٹس اور میں جو تھے، ہم کبھی پیرنٹس اور بچے کے طور پہ نہیں رہے، فرینڈس کے طور پہ رہے ہمیشہ تھرو آؤٹ. اس زمانے میں کہاں رہتے تھے آپ لوگ؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بھاولپور روڈ پہ رہتے تھے. اچھا اچھا. تو
مجھے یاد ہے کہ میں ادھر اپنی دوست کو ملنے گئی تھی تو اس نے کہا چلو میں تم کو ایک سین دکھاتی ہوں. تو کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھے تو ایک گاڑی سی کھڑی تھی اور اس میں سے وہ لوگوں کو ڈال کے لائے تھے اور ان کو وہ ایسے کر کے پھینکتے تھے تو وہ قبر میں جا کے پڑتی تھی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو you will seal them up, تو how are they going to breathe? What's going to happen to them? He said, no, we're not going to do that to them. We'll look to it that she is kept here comfortably and that she gains something from being here with us, and we'll try and guide you. تھوڑا سا یہ آپ کا ہے یہ ابھی it will settle down. تھوڑا سا آپ اپسیٹ ہوئی ہیں مینٹلی بھی اور وہ it's going to settle down. جیسے بخار چڑھ جاتا ہے آدمی کو کبھی تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا. مجھے سارے وہ بس یہ فکر ہوتی ہے کہ ریڈیو کا کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ریڈیو کے لیے تو میں نے اپنی جان نثار کی. مجھے بے حد پسند ہے ریڈیو کا انوائرمنٹ، بے حد اچھا لگتا ہے. اور پھر مجھے اتنا اپیئر ہونے کا شوق نہیں تھا کبھی، تو اس میں اپیئرنس کی تو ایسی بات ہی نہیں ہوتی تھی. سو وی وڈ سٹ اینڈ ٹاک، اینڈ اشفاق صاحب بھی ہوتے تھے وہاں پہ، گیلانی صاحب ہوتے تھے وہاں پہ، سارے ہوتے تھے. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کہاں تک اپروچ کر سکتے ہیں اور کہاں کے بعد وہ باقی لڑکیوں کو اگر گیلانی صاحب باہر ڈرائیو کو لے جائیں، کسی کو آئس کریم کھلا دی، کسی کو I would prefer not to go, not my interest. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ اس زمانے میں جب آپ اسکول میں پڑھتی تھیں تو کس اسکول میں پڑھی ہیں آپ؟ اور آپ کی جو کلاس فیلوز تھیں وہ یعنی ظاہر ہے مختلف علاقوں سے، محلوں سے، وہ کون لوگ تھے اور ان سے اب بھی رابطہ ہے یا بعد میں کبھی رابطہ ہوا؟ میں جی پہلے سب سے اس میں گئی تھی کانوینٹ جیزس اینڈ میری میں، اس میں رہی. لیکن میرا مسئلہ یہ پڑ گیا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتی تھی، آتا نہیں تھا پڑھنا اردو کا وغیرہ. پھر ایک دن میرے والد نے مجھے بیٹھ کے سمجھایا کہ دیکھو ہمارا نام جو تھوڑے بہت ہیں نا وہ ہمارے سالوں میں جا کے پارٹیسپیٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی کم اینڈ سٹ ہیئر. تو مجھے اسکول میں بیٹھنا ناپسند تھا کہ جیسے چھٹی ہو تو اس سے 10 منٹ پہلے کو آ کے مجھے لے جائے وہاں سے بس. تو کبھی میرے والد آتے تھے بائسیکل پہ تو تھکے ہوئے ہوتے تھے، کہتے اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ میں لے کے چلوں گا تم کو. پھر وہ رستے سے مجھے کوئی چیز اگر پسند آئی تو کھلا دیتے، کوئی آئس کریم کہیں ہے تو وہ کھلا دی. وہ ایسے لوگوں کا پیشن عام طور سے ٹی وی ہوتا ہے. ناٹ ہاؤ کین آئی اینڈ آئی ول ناٹ لک ڈاؤن اپان ٹی وی. ٹی وی از اے ہیوج بگ تھنگ بٹ اٹس ناٹ مائی ٹیمپرمنٹ ٹو کیپ اپیئرنگ آل دا ٹائم. لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پیار کریے، نظر آئیں، لوگ پہچانیں، سمجھیں. وہ میرا کبھی فوکس رہا ہی نہیں ہے. بیسکلی آئی بین اے شائے پرسن، آئی تھنک ویری ویری شائے. تو ذرا اور ویری کانشیس. پہلے زمانے میں میری اسکن پہ بہت یہ نکلتے تھے، دانے سے نکلتے تھے. تو اس کے لیے بہت علاج بھی کروایا گیا اور وہ جو علاج کرا اس سے وہ اور زیادہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ نئی دوائی آئی ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گیٹ سیٹلڈ اینڈ سو ول یو، سو ڈونٹ وری، اٹس اوکے، ویل لک آفٹر اٹ. تو مجھے وہ کبھی اس زمانے میں کمرشل بلڈنگ ہوتی تھی اور کمرشل بلڈنگ 2 چیزوں کے لیے مشہور تھی. ایک تو یہ کہ ساری ہماری کتابیں جو اسکول اور اس کی تھیں وہ وہاں سے ہی ملتی تھیں، اس لیے وہاں جاتے تھے کتاب کو الٹا پلٹا کے. اب تو ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزرے گی. تو بس پھر نور جہاں میری بہت، نور جہاں کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا، بہت زیادہ آنا جانا تھا. ہم ہوں یا نہ ہو وہ ان کا مسئلہ نہیں تھا. وہ جاتی تھیں بیٹھتی تھیں، نہیں ہے اچھا تو پھر کھانا لگاؤ کہیں. تو جی کھانا تو بنائے، ہاں تو میں بیٹھی تو میں کہاں بھاگ رہی، میں تو بیٹھی ہوں، کھانا بناؤ، مجھے لگاؤ یہاں پہ میں کھانا کھاؤں گی. کہنے کی جی ابھی تو بی بی اور صاحب بھی نہیں، کہنے کی کہ وہ کیا منع کریں گے تمہیں کہ کیوں دیا کھانا، تم دو. بس پھر وہ بیٹھی رہتی. پھر بہت مجھے گانے ایسے ہی نہیں مجھے امپریس کرنے کے لیے، ان کے گانے سے کون امپریس نہیں تھا. شی واز آئی تھنک اے بورن آرٹسٹ. اور بہت کھلے دل کی، بہت کھلے دماغ کی. ان کی بحثیں مباحثے بھی لوگوں سے بہت ہو جاتے تھے. کئی دفعہ
جھڑپ بھی ہو جاتی تھی، مگر وہ کہتی تھی یہ میری ٹائپ کے ہیں نہیں لوگ، یہ مجھے سمجھتے ہی نہیں، اگر سمجھیں گے تو اس قسم کی بحث نہیں کریں گے میرے سے۔ اچھا میڈم، وہ ان کا وہ بڑی کھلی ڈلی پنجابی بھی بولتی تھی، ہاں، اردو بھی ان کی بہت اچھی تھی، ہاں، آپ کے ساتھ وہ یہاں گھر آ کے کون سی زبان بولتی؟ اردو۔ اچھا، شوکت صاحب بھی تو اردو بولنے والوں میں سے تھے نا، تو آئی تھنک انہوں نے اپنی اردو پالش وغیرہ کروا لی تھی۔ اور ہمارے یہاں نور جہاں کا آنا بالکل ایسے تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں، یہ آ گئی ہیں ہم یہاں ہوتی ہیں، یہاں بیٹھنی، بس پھر ان کی کھلاؤ گے۔ میں نے کہا جائیں، کہتی پھر میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا پکا ہے۔ میں نے کہا وہاں جا کے دیکھ لیں، کھانا تو ہے ہی نہیں، میں دیکھوں گی اور کچھ پکوانا ہوگا تو پکوا بھی لوں گی۔ مجھے یاد آ گیا، ابھی آپ نے بات کی تو آپ نے ایک انٹرویو بھی ان کے گھر جا کے کیا تھا میڈم نور جہاں، نور جہاں کو؟ ریڈیو پہ میں نے یہ سنا ہے۔ اچھا، شکر ہے، میں نے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا، لائک عظمیٰ گیلانی تو میں نے خود کئی پروگراموں میں سنا، اچھا، لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ کی آواز ان سے ملتی ہے۔ اچھا، that is an honor for me. جی جی جی، He is a very dear and a very very good friend of mine. بالکل صحیح۔ کچھ لوگوں سے فوراً ہی آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، آپ کو دل چاہتا ہے ٹائم کم ہو گیا ذرا بڑھا دو ٹائم کو، کہیں سے اگر بڑھ سکتا ہے تو ویسے خواتین کے بارے میں عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بولتی ہیں۔ ہاں جی بولتے ہیں، پھر اب کیا کریں۔ تو مرد بھی بولتے ہیں، یہ تو نہیں کہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، they talk a lot.